اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ تعالیٰ پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، یعیدہ بار بار آیا ہے، اس کا ترجمہ کہیں میں حال میں کر رہا ہوں اور کہیں مستقبل میں۔ فعل مضارع جو عربی زبان میں وہ دونوں کو کور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے پیدا کرتا ہے؟ پہلی مرتبہ اور پھر دوبارہ پیدا کرتا ہے، یعنی فصل ہے، ایک ہوئی ہے، پھر اس کے بعد دوسری ہوئی ہے، تیسری ہوئی ہے، اور یہ بھی ہے کہ دوبارہ پیدا کرے گا یعنی آخرت میں۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، جس روز قیامت قائم ہو جائے گی، مجرم اس روز جو ہیں بالکل مایوس ہو کر رہ جائیں گے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شَفَاعَةٌ، اور نہیں ہوں گے ان کے شریکوں میں سے کوئی بھی ان کے لیے شفاعت کرنے والے۔ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور خود یہ بھی اس روز پھر اپنے ان شرکاء کا کفر کریں گے جب دیکھیں گے کہ وہ ہمارا کوئی مدد کرنے کو تیار نہیں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، جس روز قیامت قائم ہوگی اس روز یہ تقسیم ہو جائیں گے، پولرائزیشن ہو جائے گی، علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے۔ کیا ہوگی پولرائزیشن؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، تو وہ لوگ جو ایمان لائے تھے اور جنہوں نے نیک عمل کیے تھے وہ ہوں گے باغ میں، اور وہاں ان کی آؤ بھگت ہو رہی ہوگی، تواضع ہو رہی ہوگی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا اور ہماری آیات کو جھٹلایا تھا اور آخرت کی ملاقات کا انکار کیا تھا، فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، تو وہ عذاب میں حاضر کر دیے جائیں گے، پکڑے ہوئے گرفتار کر کے عذاب میں لا کر حاضر کر دیے جائیں گے۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِینَ تُمْسُونَ وَحِینَ تُصْبِحُونَ، یہ اسی انداز میں دیکھیے سورہ نحل میں یہ آیت آئی تھی، بس اور انعام میں بھی۔ پھر اللہ ہی پاک ہے اس وقت بھی جب تمہیں شام ہوتی ہے، تم شام کرتے ہو، وحین تصبحون، اور جب صبح کرتے ہو۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے ہے حمد اور تعریف آسمانوں میں اور زمین میں۔ وَعَشِيًّا وَحِینَ تُظْہِرُونَ، اور رات کے وقت بھی اور جب کہ دوپہر ہوتی ہے، ظہر کا وقت ہوتا ہے۔ یہ بھی نمازوں کے اوقات ہی کے حوالے سے، صبح کے وقت کی نماز ہے، شام کے وقت کی نماز ہے، رات کی نماز ہے، ظہر کی نماز ہے۔ یخرج الحی من المیت، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے۔ انڈا بے جان شے ہے، اس میں زندگی کے کوئی آثار موجود نہیں ہے، اس میں سے چوزہ برآمد ہوتا ہے جاندار۔ ویخرج المیت من الحی، اسی طرح برغی سے انڈا برآمد ہوتا ہے، اور بھی بہت سی چیزیں کہ جو نکل رہی ہیں۔ ویحیی الارض بعد موتہا، اور زندہ کر دیتا ہے زمین کو اس کے مرنے کے بعد۔ وکذالک تخرجون، اور اسی طریقے سے تم کو بھی نکال لیا جائے گا قبروں سے، زمین میں جہاں تم دفن ہوگے، جہاں تمہارے اجزاء تحلیل ہو چکے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے اس مردہ زمین میں سے جیسے فصل نکال لیتا ہے تمہیں نکال لے آئے گا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ۔ سورہ نحل میں ہم نے دیکھا تھا کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی خاص خلاقی کی علامات، اس کے خاص جو بھی اس نے تخلیق فرمایا ہے مختلف اعتبارات سے، ان کی نشانیوں کا تذکرہ کر کے ان فی ذالک لآیہ، یہ ہم نے سورہ شعراء میں بھی دیکھا، لیکن وہ تاریخی اعتبار سے تھی نشانیاں، اور جو ہیں آفاقی انفسی آیات الہیہ ان کے حوالے سے سورۃ النحل میں یہاں مضمون وہی ہے، لیکن شروع میں کیا جا رہا ان من آیات ہی، بعد میں تذکرہ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی اس خلاقی یا خاص اس کی جو بھی رحمت کے مظاہر ہیں ان کا۔ اور اس کی آیات میں سے ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، اور پھر تم انسان بن گئے ہو کہ جو زمین میں پھیلے ہوئے ہو۔ ومن آیات ہی، اس کی آیات ہی میں سے یہ ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ تمہارے لیے تمہاری نوع ہی میں سے تمہاری بیویاں بنائی، جوڑے بنائے، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان کی طرف سکون پکڑو، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور یہ کہ تمہارے مابین ایک دوسرے کے لیے محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں آیات ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کریں۔ ومن آیاتہ خلق السماوات والارض، اور اس کی آیات میں سے ہے آسمان اور زمین کی تخلیق، باختلاف السنتکم والوانکم، اور تمہاری زبانوں اور تمہاری رنگوں کا فرق، کتنی بولیاں ہیں، کتنی زبانیں دنیا میں ہیں جو لوگ بولتے ہیں، کتنے مختلف رنگ ہیں لوگوں کے، بہت سے زرد روح ہیں، کوئی سرخ روح ہیں، کوئی سیاہ فام ہیں، مختلف لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو یہ جو
تخلیق میں تنوع ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خلاقی کی ایک بڑی علامت ہے۔ ان فی ذلک لآیات للعالمین، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے کہ جو علم رکھتے ہوں نشانیاں ہیں، آیات ہیں۔ ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار، اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے، اس کی حکمت اور اس کے علم کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا سونا، رات کے وقت بھی اور دن میں بھی۔ دن میں بھی قیلولہ انسان کرتا ہے اور رات کے وقت سونا ہے۔ وابتغاؤکم من فضلہ، اور یہ کہ پھر بقیہ اوقات میں جو تم اس کا ایک فضل تلاش کرتے ہو، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہو، محنت کرتے ہو، پھر تمہاری معاشی جد و جہد ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں، یعنی جو دل سے کے کانوں سے سنتے ہیں۔ ایک ہے حیوانوں کی طرح کا سننا، ایک ہے انسانوں کی طرح کا سننا، دل سے سننا۔ ومن آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا، اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تمہیں دکھاتا ہے جب بجلی کونتی ہے تو خوف کے ساتھ بھی اور لالچ کے ساتھ بھی۔ خوف بھی ہوتا ہے کوئی طوفان نہ ہو کہ جس سے کوئی تباہی آ جائے، لیکن لالچ بھی ہوتا ہے کہ بارش آئے، باران رحمت آ جائے، تو خوف و طمع۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور پھر برساتا ہے وہ آسمان سے پانی، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر زندہ کرتا ہے اس کے ذریعے سے، پانی کے ذریعے سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ ومن آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ، یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے، اس کی قدرت ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے۔ یعنی یہ سارا جو اجرام سماویہ ہیں، یہ بڑے بڑے کرے ہیں، بڑے بڑے، آج جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کتنے بڑے سائز کے، ہمارا سورج بیچارہ ان کے سامنے بہت ہی معمولی سی شے ہے، اتنے بڑے بڑے ستارے موجود ہیں، سٹارز موجود ہیں، ان سب کو اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے مدار میں کس نے تھاما ہوا ہے۔ ثم اذا دعاکم دعوۃ من الارض، پھر جب وہ تمہیں پکارے گا، بس ایک ہی دفعہ کا پکارنا اس کا ہوگا، تم زمین سے، اذا انتم تخرجون، تم نکل پڑو گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے، یقول لہ کن فیکون، اسی طریقے سے اس وقت بھی اللہ کا بس ایک حکم کافی ہوگا۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے اسی کا ہے، اسی کی ملکیت ہے۔ کل لہ قانتون، سب اسی کے حکم کے تابع فرمان ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وہی ہے جو پہلے پیدا کرتا ہے، پہلی بار تخلیق فرماتا ہے، پھر اس کو دہراتا بھی ہے، یا دہرائے گا، تمہاری تخلیق دہرائے گا کہ دوبارہ تمہیں پیدا کرے گا۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور وہ اس پہ زیادہ آسان ہے، زیادہ ہلکا ہے۔ یہ بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ قرآن یہ دلیل لاتا ہے کہ کسی بھی کام کو پہلی مرتبہ کرنا مشکل ہوتا ہے، دوسری مرتبہ کرنا آسان ہے۔ ایک مرتبہ کیا ہے، اس کی جو مشکلات ہیں اس کو اس نے حل کیا ہے، دیکھا ہے، یہ ہمارا تجربہ ہے۔ پہلی مرتبہ کوئی کام کرنا مشکل ہوتا ہے، دوسری مرتبہ وہی کام کرنا نسبتاً آسان ہے۔ لیکن تمہاری سوچ الٹی ہے، تم کہتے ہو اللہ کیسے پیدا کر دے گا دوبارہ؟ بھائی اس نے پیدا کیا تمہیں پہلے یا نہیں؟ یا تو یہ کہو کہ کوئی پیدا کرنے والا ہے ہی نہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہو جائے گی۔ لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو اہل عرب جو مخاطب اول تھے قرآن کے، وہ اللہ کے منکر نہیں تھے۔ ابھی ہم آیات پڑھ چکے ہیں، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین، فوراً کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیے۔ وہ اللہ کو خالق مانتے تھے۔ تو اللہ نے تمہیں پہلی مرتبہ اگر پیدا کیا ہے تو پھر دوسری مرتبہ تمہارا پیدا کرنا اس کے لیے بھاری کیوں ہو؟ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، بلکہ جو بھی اصول ہے اس کے مطابق تو اسے اس کے لیے زیادہ آسان ہونا چاہیے، اور ہے بالفعل وہ اس کے لیے آسان ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور اس کی بڑی بلند شانیں ہیں۔ اصل میں مثال کا لفظ استعمال ہوا، مثل کی مثال، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے چونکہ کوئی مثال کا لفظ بھی استعمال کرنا زیادہ موضوع ہماری سمجھ میں نہیں ہے، تو اس کو ترجمہ بہتر ہے کہ شان، اس کی بہت بلند شان ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور یقیناً وہ زبردست ہے، کمال حکمت والا۔